آپ سب کو سلام. ہاللیلویا. آئیے سب سے پہلے جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب جنہوں نے نہیں رکھا وہ اسپیشلی صرف اور صرف ان کے لیے تالیاں بجائیں گے. زوردار تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں. ہاللیلویا. بڑے لوگ آپ تالیاں بجا رہے ہیں. ہاللیلویا. پر ایک آپ کو آج میں بتانا چاہتا ہوں. بڑے لوگ ہم سے کہتے ہیں, اکثر خدا کے خادم اس بات کو کہتے ہیں کہ روزے ہم پر فرض نہیں ہے, روزے ہم پر لازم نہیں ہے. ہاللیلویا. روزے ہم پر لازم نہیں ہے. ہاللیلویا. روزے ہم پر فرض نہیں ہے. روزے ہم رکھیں یا نہ رکھیں کوئی بات نہیں. ایسی بات ہے نا, اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی نہ روزے نہ رکھو. پر بائبل مقدس کے اندر آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کا کلام پاک آج ہم سے کیا بات کرتا ہے. ہاللیلویا. روزے جو ہیں یہ ہم پر اس بات کے لیے فرض نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ جب دوسرا مہینہ آئے گا, فروری کا مہینہ آئے گا, پھر تم نے روزے رکھنے ہیں. بلکہ نہیں, بائبل مقدس بیان کرتی ہے اور جب تم روزہ رکھو. ہاللیلویا. بلکہ خدا کے کلام پاک میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے, سکھایا گیا ہے کہ ہمیں ایک دن مقرر کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم نے کیا کرنی ہے, ہم نے دعا کرنی ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے, خدا کی خاطروں کو بلانا ہے, اپنے گھرانے سے کے اندر خدا کی شکر گزاری کرنی ہے, خدا کے نام کی تعریف کرنی ہے, خدا کے نام کی تمجید کرنی ہے. سو ہمیں ہم پر جو لازم ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. ہاللیلویا. یہ نہیں آپ نے اس مہینے کے اندر جو 40 روزے ہیں 40 روزوں کو ہی پورا رکھنا ہے, آپ کے اوپر اسٹیمپ لگی ہے, آپ نے پوری رکھنے ہیں. پر سب سے پہلے ہم جب روزہ رکھیں, ہمیں سال کے 3 سال کے اندر آپ ٹائم, آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعے کا روزہ رکھتے ہیں, کچھ لوگ ایسے سنڈے کا روزہ رکھتے ہیں, کچھ خدا کے خادمین ہیں وہ ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں, 15 دن کا روزہ رکھتے ہیں. روزوں کے ان ایام سے ہٹ کر وہ 40 دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ جو روزہ رکھنے کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے خدا کے ساتھ گفتگو کرنا, خدا کے ساتھ بات کرنا, اپنے اپنی خواہشات کو, اپنے آپ کو مارنا, اپنی خواہشات کو, اپنی زبان کو, اپنے ٹیسٹ کو, اپنے آپ کو اذیت دینا تاکہ ہم خدا سے کچھ حاصل کر سکیں. روزہ جو مین مقصد ہے, روزہ وہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمیں کیا کرتا ہے, ہمیں کلوز کرتا ہے, خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے. اور روزہ رکھنے کے ساتھ سب سے پہلی بات غور سے ہم سنیں گے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں, ہم نے روزہ رکھنے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے زیادہ وقت کس کو دینا ہے, خدا کو دینا ہے. ہاللیلویا. سو آج بائبل مقدس کے اندر ہم ایک سوال جو ہم سیکھیں گے اپنی نصیحت کے لیے, اپنی رہنمائی کے لیے. اگر آپ سے کوئی بات اس بات کو پوچھے تو آپ ضرور ان سے بات کر سکتے ہیں. سو اگر ہم خدا کے کلام پاک میں سے دیکھیں, متی کے انجیل کے اندر اس کا 9 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام پاک میں سے یہ روزے کے بارے میں یہ سوال ہے, اوپر جو ہیڈنگ دی گئی ہے, جو اوپر جو ٹائٹل دیا گیا, لکھا گیا ہے روزے کے بارے میں سوال. اور خدا کے کلام پاک میں کچھ یوں لکھا ہے, اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا, کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ اب یسوع المسیح ان سے بات کر رہے ہیں. یسوع مسیح اپنی مبارک زبان سے فرما رہے ہیں. یسوع نے اس سے کہا, کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا, اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. آمین. یہ ہمارا کیا ہے, سوال ہے. ابھی ہم سیکھیں گے خدا کے کلام پاک میں سے متی کے انجیل سے کہ جب تم روزہ رکھو ہم نے کیسے رکھنا ہے. یہ سوال ہے کہ خدا کے کلام پاک میں سے اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ ہم فریسی تو اکثر کیا کرتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں. اکثر ہم کیا کرتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں. یہ مہینے کا نہیں بتایا گیا, اکثر سے مراد ہے اکثر. ہم کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں. پر یہ جو تیرے شاگرد ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے. اور خدا کے کلام پاک میں یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارے چال چلن سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو, شاگرد ہو. یعنی کہ ہم جتنے بھی ہیں, ہم اپنے کردار سے, اپنے چال چلن سے, اپنی گفتگو سے ہم جانے جائیں گے, پہچانے جائیں گے کہ ہم کیا ہیں, ہم اس کے
شاگرد ہیں. اب اس بات سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو کلام پاک ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا, بیان کیا گیا کہ یسوع المسیح نے ان سے کہا کیا جب براتیوں کے ساتھ, جب تک دولہا براتیوں کے ساتھ ہے, کیا یہ روزہ رکھیں گے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے, ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, یہ جو کلیسیا ہے, جتنے ہم اس جگہ پر موجود ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, چاہے بہنیں ہیں چاہے بھائی, ہم کیا کہتے ہیں, ہم یسوع مسیح کی کیا ہے, ہم دلہن ہیں اس کی, کیا ہے, ہم اس کی, اور یسوع مسیح ہمارا کیا ہے, دلہا ہے. اب بائبل مقدس بات کو بیان کر دیا, جب میرا اور آپ کا یسوع مسیح نازلی جب اس دنیا کے اندر آئے اور دنیا کے اندر رہ کر انہوں نے خدا کے کلام پاک کی منادی کی, انجیل کو جب پھیلانے کا انہوں نے کام کیا, تو ہم دیکھتے ہیں اس وقت یسوع المسیح وہ کیا تھے, وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے, اور یسوع المسیح نے کہا کہ اب میں ان کے کیا ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں, میں ان کے درمیان میں رہتا ہوں, میں ان کے بیچ میں ہوں. اب یہ کیا ہے, اب یہ روزہ نہیں رکھیں گے. جب یہ براتیوں سے دولہا جدا کیا جائے گا, جب میں ان سے جدا ہو جاؤں گا, پھر کیا کریں گے یہ روزہ, پھر یہ کیا کریں گے روزہ. اب یسوع المسیح کیا ہوئے, یسوع المسیح اس وقت کیا ہو گیا, اب اس وقت کیا ہے, وہ ہم سے کیا کس جگہ پر ہے, بے شک وہ اپنے کلام پاک کے مطابق اپنے لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. اس کے کلام پاک میں لکھا, جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے, اکٹھا ہوں گے, میں ان کے درمیان میں, میں ان کے بیچ میں موجود ہوں گا. ہم اس جگہ پر نہ 2 ہے نہ 3 ہے, بلکہ ایک بڑی جماعت کی صورت میں ہم کیا ہے, ہم موجود ہیں. اب یہ روزہ کیا ہے, ہم پر کیا ہے, ہم پر کیا ہے, لازم ہے, واجب ہے, ہمیں روزہ رکھنا ہے. اب روزے رکھنے کے ساتھ آپ کسی بھی مقصد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. حنا نے روزہ رکھا, کس لیے روزہ رکھا, حنا خدا کے رسول میں چونکہ آستر نے روزہ رکھا اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے اس نے روزہ رکھا. اور روزہ رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے اس کی زندگی کے اندر کیا کیا, کام کیا. حنا کے رونے سے, دعا کرنے سے خدا نے اس کی زندگی کے اندر کام کیا. آستر کے روزہ رکھنے سے خدا نے اس کے ملک کو, اس کے شہر کو کیا کیا, بحال کیا. اور جب ہم بھی روزہ رکھے, ہمیں کسی مقصد کے لیے رکھنے کی ضرورت. ہاللیلویا. اب یہ نہیں کہنا کہ ہمیں صرف اس مہینے کے اندر اپنے روزے رکھنا ہے, بلکہ آپ سال کے اندر, مہینے کے اندر آپ کو دن, آپ کو ڈے سلیکٹ کریں جس کے اندر آپ خدا کے حضور میں جھکے اور روزہ رکھیں. ہاللیلویا. سو اگر آپ سے کوئی پوچھے سوال تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. سو خدا کے کلام پاک میں سے جو آج ہمارا کلام پاک ہے, جو اس کی طرف ہم آئیں گے, اور خدا کے کلام پاک میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 6 باب, اور اس کے خدا کے کلام پاک میں سے 16 ایسے خدا کے کلام پاک میں سے ہم سیکھیں گے. لکھا ہے کچھ یوں, اور جب تم روزہ رکھو, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکی. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خدا کا کلام پاک پڑھا جانا, سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. سب بلند آواز سے کہیں گے آمین, آمین. سو خدا کے کلام پاک میں سب نے پڑھا, جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. ریاکار کون, جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے, اس پر توکل نہیں کرتے, جو اس پر ایمان لاتے نہیں, جو اس کے کلام پاک کو سنتے تو ہے پر سن کر اس پر عمل نہیں کرتے. اس کے کلام پاک کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا, اس کے کلام پاک کو سنا اپنے اندر نہ لے کر ہے. خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی جو صورت ہے ہم نے اداس نہیں بنائی. ہماری جو صورت کے اوپر جو ہے, چاہے کچھ نہیں بھی ہے, چاہے مشکلات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں, چاہے آپ کے خدا نے آپ کو اچھے حالات میں آپ نہیں ہیں, آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, پہننے کے لیے نہیں ہے, گھر کے اندر مشکلات ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے, مصیبتیں جتنی مرضی کیوں نہیں ہے, پر بائبل مقدس آپ سے بات کرتی ہے اور کلام کرتا ہے خدا کا کلام پاک کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی صورتوں کو آپ نے اداس نہیں بنانا, اپنے
چہروں کو آپ نے نہیں بگاڑنا کہ اب کیا ہے میں نے رات کا روزہ رکھا, میں نے شام سے 12 بجے کے بعد سے میں نے کھانا کھایا, میں نے صبح سے میں بھوکی ہوں, میں نے رات کا کھانا کھایا ہوا ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے روزہ لگ رہا ہے. کتنے لگ رہا ہے؟ ہاللیلویا. مجھے کیا لگ رہا ہے؟ مجھے روزہ لگ رہا ہے. روزہ کس جگہ پر لگ رہا ہے؟ روزے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس جگہ پر لگے گا آپ کو خون نکال دے گا, مار دے گا, آپ کو ہلاک کر دے گا. نہیں, کس جگہ پر پھر روزہ لگ رہا ہے؟ ہمیں آج خدا کے کلام پاک میں سیکھنا ہے کہ جب تم روزہ رکھو اپنی صورتوں کو کیا کرنا ہے, آپ نے اداس نہیں بنانا. آپ کے چہروں کے اوپر کیا ہو, ایک رونق سی, اب خوشی نظر آئے کہ آپ کا جو خدا ہے جو آسمان پر آپ کو دیکھے کہ اس وقت جو کیا ہے اس نے اپنے آپ کو دکھ دیا ہے, اذیت کے اندر ہے, اور یہ کیا کر رہا ہے, میرے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا کرنی ہے, ہم نے دعا کرنی ہے. یہ نہیں اب ہم دعا ہم نے نہیں کی, اب یہ نہیں ہم نے بائبل کو نہیں پڑھا, اب یہ نہیں ہم نے صبح اٹھ کر خدا کی شکر گزاری نہیں کی, ہم نے بائبل نہیں پڑھی. اب اگر ہم زیادہ نہیں بولیں گے, اگر زیادہ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا, میں نے روزہ لگانا پڑے گا. اگر میں زیادہ بات کروں گی مجھے پیاس لگے گی. اب میں نے روزہ رکھ لیا, اب کسی نے مجھے تنگ نہیں کرنا. اب میں کام سے اگر وہ چلا گیا, شارٹ لیو لے آیا, گھر جلدی آ گیا, یا چھٹی کر لی, چھٹی کرنے کے بعد اب کیا کیا, اب وہ سو رہا ہے, میں نے کوئی تانگ نہ کرنا, میں روزہ رکھا. ہاللیلویا. اب مجھے کتنے بجے اٹھانا ہے, 5 ساڑھے 5 بجے اٹھا دینا, میں نہا کے فریش ہو کے دعا کر کے میں روزہ رکھوں گا. اور بات کا جب کبھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد جب روزہ کھولنے کا جب وقت آتا ہے خدا کے حضور میں, جب دعا کرنے کا وقت آتا ہے, تو جب کبھی بھی اگر کھانے کی جو چیز ہے, اگر خاندان میں سے, فیملی میں سے, اگر مسز پکانے والی ہے, مائیں پکانے والی ہیں, اگر باپ گھر میں اس گھر سے کچھ آپ کے لیے کچھ لے کے آنے والا ہے, اگر وہ نہیں لے کر سارا اپنا جو موڈ ہے وہ خراب کر لیا کہ آپ کو نہیں پتا میں نے روزہ رکھا ہے, آپ کو نہیں پتا میں صبح سے بھوکا ہوں, تانوں کو پرواہ ہی نہیں دی, تو خود تانوں پتا ہوئے. اب کیا ہے, جو آپ نے جس مقصد کے لیے رکھا, کیا آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے رکھا اس لیے ہو کہ خدا میرے خاندان کو برکت دے, ہو سکتا ہے کسی نوجوانوں, بیٹوں اور بیٹیوں نے رکھا ہو خدا آسمانی خدا مجھے اچھی جاب دے, مجھے اچھا خاندان دے, تاکہ خدا میں تجھ میں پڑھ سکوں. میں کوئی بھی آپ کی خواہشات ہو سکی, گھر کی, پیسے کی, کوئی بھی آپ کی ضرورت ہو سکتی, جس مقصد کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہو, پر آپ کے کچھ بڑھانے سے, آپ کے کچھ برا بھلا کہنے سے, اب صبح سے خدا کی حضوری, خدا کی پریزنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اب آپ نے خدا نے آپ کے چوکیڈ اپنے پاک فرشتوں کی باڑ لگائی ہے. خدا آپ کو کمزوری میں آپ کو قوت دے رہا ہے, اور 1 سیکنڈ کے اندر پلیز آپ کے بدن کے اندر آیا, اور آپ نے جو سارا دن آپ نے بھوکے رہے, اگر 4 گھنٹے آپ نے دعائیں کی تھی, اگر آپ خدا کے گھر میں گئے, اگر آپ نے بائبل پڑھی, وہ سب کچھ جو آپ کے چند الفاظ, چند ایسی اپنے باتیں بولی جس کی وجہ سے خدا کا پاک روح القدس آپ سے کیا ہوگا, آپ سے رنجیدہ ہو گیا. اور جو آپ نے روزہ رکھا ہے, ہاں اس روزے کا آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو, آپ کی دعا سنی جائے یا نہ جائے, پر آپ اس سے کمزور ضرور ہو سکتے ہیں. آپ پہلے اس سے ہینڈسم نظر آ سکتے ہیں, آپ پہلے سے اس بات کو فیل کر سکتے, محسوس کر سکتے ہیں میں نے 40 روزے رکھے. آپ کمزور ہو سکتے ہیں, پیٹ اندر جا سکتا ہے, پر جس مقصد کے لیے, برکت کے لیے, بلیسنگ کے لیے آپ نے وہ روزہ رکھا, وہ روزہ نہیں بلکہ آپ نے کیا کی, آپ نے ڈائٹنگ کی, تاکہ آپ کیا کر سکے, اپنے آپ کو صرف سلیم محسوس کر سکتے ہیں. برکت آپ کو نہیں ملے گی, یہ نہیں کہ بلکہ ہم نے جب روزہ رکھے اس وقت ہم نے خدا کے حضور میں جھکنا ہے, ہم نے دعا کرنی ہے. کیا ہم سارا سال ہم خدا کے حضور میں خدا کو وقت نہ دیں, سارا سال اگر ہم بائبل نہ پڑھیں, سارا سال اگر ہم خدا کے حضور میں نہ جائیں, سارا سال اگر صرف اور صرف ہم اتوار کے روز, سبت کے روز ہی صرف ہم چرچ میں جائیں, خدا کے حضور میں جائیں, خدا کے سامنے جھکیں, تو کیا جب 40 روزے آئیں گے تو کیا آپ کا خدا آپ کی دعا کو سنے گا؟ سارا سال آپ نے دعائیں نہیں کی, سارا سال صرف اتوار کے اتوار گئے, آپ نے دعا کی, اب جب روزے آئے اس وقت آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیا, آپ کی دعا کا جواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ہم کیا ہو چکے ہیں, ہم مطلبی ہیں. کیسے ہم مطلبی ہو چکے ہیں. اب جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس, جیسے بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس ہم چلے گئے, جب تندرست شخص کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جگہ, کیونکہ وہ کیا ہے, وہ پرفیکٹ ہے. اور اسی طرح ہم بھی کیا کرتے ہیں, روزے آئے ہیں,
اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے پاس جانا ہے. اب ہم نے خدا کے حضور میں ہم نے چھوٹنا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے شکر گزاریاں کرنی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنے آپ کے اپنے چہرے کو، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بگاڑتے ہیں اپنے چہروں کے اوپر. کیا کرتے ہیں؟ اگر دن میں 10 بجے 2 بجے پر تو چہروں پر کیا بجے ہوگی؟ 12 بجے ہوگی. ٹائم کے دوپہر کا کیا؟ 2، شام کا 5، 4، 6 پر ان کے منہ پر کیا بجے ہوگی؟ 12 بجے ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو جتاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو پہلا روزہ یقیناً بڑوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا ہوگا، تو روزہ رکھا ہے؟ تو روزہ رکھا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ تو نہیں رکھا ہے؟ میں نے رکھا. اب جو روزہ رکھے گا وہی سوال، پہلی بات یہ، جو روزہ رکھے گا وہی یہ سوال کرے گا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کہ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ اگر جس نے نہیں رکھا گا وہ سوال ایسا کرتا نہیں نظر آئے گا. اور بہت سارے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے، آپ اسے تنگ نہ کرو، گھر سے کوئی چیز لے کر آنی ہے، کام کرنا ہے، آپ کام کر لو. اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. جیسے کوئی بڑا تیر مار دیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. جیسے بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ کل جیسے آج روزہ ہے، کل گئے ہوں، یا انٹرنیٹ کا ویسے دور ہے اور ایل سی ڈیوں کے اندر بھی انٹرنیٹ ملتے ہیں، نظر اینڈرائڈ ایل سی ڈی ہے، موبائل ہے، وائی فائی لگا. ہو سکتا ہے آپ نے روزہ رکھا، کوئی نہیں اس کو فلم دیکھ لو، کوئی 2-3 پنجابی فلمیں کرا لے، انڈین فلمیں کرا کے دیکھتے رہے. فلمیں دیکھ کر 2 گھنٹے کی فلم ہے، اس کے بعد آرام سے 2 گھنٹے ہے، 2 گھنٹے ہے، 2 گھنٹے، کوئی 2 پاکستانی ڈرامے دیکھے سارا دن. ایسے تو آپ 100 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، ایسے تو 365 روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ برکت اس میں ہے، بلیسنگ اس میں ہے کہ آپ نے اپنی اس جان کو دکھ تو دیا، اذیت کے اندر تو آپ رہے، پر آپ کے چہروں کے اندر سے کیا نظر آنا چاہیے؟ خدا کے نام کی تعریف نظر. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آپ کے چہروں سے کیا نظر آنی چاہیے؟ ایک خوشی نظر آنی چاہیے. آپ کے چہروں سے ایک بلیسنگ نظر آنی چاہیے. آپ کھا کے بھی اتنے خوبصورت نہ لگے، پر آپ روزہ رکھ کر بھی آپ اتنے خوبصورت لگے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب خوش رہنا سیکھیے. جب بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہر وقت کیا رہو؟ خوش رہو. بائبل مقدس بیان کرتی ہے بلا نگا کیا کرو؟ بائبل مقدس کے اندر یہ نہیں رکھا کہ جب روزہ رکھنا ہے اس وقت کی دعا کرنی ہے، اس وقت کی بائبل کو پڑھنا ہے، اس وقت کی بائبل کو کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے. اور ہم زیادہ تر ہم بائبل کو کب کھولتے ہیں؟ کب کھولتے ہیں؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو کیا جانے؟ روزہ دار جانے. ہم اپنے منہ کو بگاڑتے ہیں اور دیکھنے والا روزہ کے ہمیں سمجھے گا لگ رہا تو روزہ رکھا ہے. ایسی بات ہے نا؟ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو کیسے بچہ رکھا؟ تیرے منہ بھی نظر آ رہا ہے. ہاللیلویا. اب ہمارے منہ کے اوپر اگر ایک خوشی ہوگی، اگر ایک بلیسنگ ہوگی تو کوئی آپ کو جان نہیں سکے گا. ہاللیلویا. اب یہ نہیں ہم کام پر چلے گئے تو میری سسٹر جی یا میڈم جی، ڈاکٹر صاحب، سر جی میں نے آج کام نہ کرنا، سر میں روزہ رکھا. اب وہ سر بھی کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ بیٹھے رہو، آپ لوگ کام نہیں کرو کہ آپ چھٹی لے کے چلے یار ان کے روزے ہیں. ہاللیلویا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے جو کرو چیز کرو یہ جان کے کرو کہ کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے کرتے ہو. ہاللیلویا. اپنے آپ قریب ہم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ خدا کے لیے ہم نے کرنا ہے. اور اسی وجہ سے ہماری آج کل کے دور حاضر کے اندر ہماری دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا. خدا ہمیں برکت نہیں دے رہا. خدا ہمارے خاندانوں کو، گھرانوں کو بحال نہیں کر رہا. ملک کے اندر، شہر کے اندر ایک بڑا مہنگائی کا جو بوجھال آ چکا ہے، مصیبتوں کے اندر ہر ایک زندگی گھری پڑی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم دعائیں نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش نہیں کرتے. اس وجہ سے مصیبتیں ہم پر آتی ہیں. اور کچھ مشکلات، کچھ مصیبتیں جو ہیں وہ خداوند کی طرف سے بھی آتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا پولیس کے دوست دیتے رہنا ہے، بلکہ کچھ میرا اور آپ کا خدا بھی ہم پر کچھ اٹیک، کچھ مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ زیادہ کلوز ہو سکے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا جسے محبت کرتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ اسے تنبیہ کرتا ہے. اور جسے بیٹا بناتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ کوڑے بھی لگاتا ہے. ہاللیلویا. اور کتنے ہیں جو خدا آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ کو تنبیہ بھی کرتا ہے؟ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو تنبیہ کرتا ہے. پر جنہیں وہ بیٹا بنانا اسے پھر کیا لگاتا ہے؟ اور آپ سب خدا کے بیٹے بننا چاہتے ہیں، بیٹیاں بننا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. آپ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے بننا چاہتے ہیں. پھر یہ نہیں کہنا خدا روزے بھی رکھ رہے ہیں، کمر درد پھر نہیں جا رہی،
قرض پھر نہیں جا رہے, پریشانیاں پھر نہیں جا رہی, گھراں دے وچ مصیبتاں مشکلات ہوندی نے. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ روزے رکھنے سے آپ خدا کے قریب تو ہو رہے, پر آپ کو خدا کو کیا لگا رہا ہے؟ رونے بھی لگا رہا ہے, تاکہ آپ اس میں کیا سکیں, آپ مضبوط ہو سکیں. ہاللیلویہ. اس کے کلام پاک میں کہا جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ. ہاللیلویہ. اگر آپ خدا کے حضور میں ٹائم کو اسپینڈ کریں گے, خدا کے حضور میں وقت کو گزاریں گے, تو آپ کا خدا یہ جو روزے ہیں دنیا کو فیل ہوں گے, پر آپ کو روزے فیل نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارے درمیان ایڈر صاحب ذرا سامنے آئیے گا. نہیں ایڈر ہمارا صاحب. اب ہمارے یہ بزرگ ہیں, اب جب سے میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے, پر میں اب یہ نہیں پتا کہ کتنے سالوں سے یہ روزے رکھنے ہیں. کافی اچھا ہو 10 آئیے زوردار تعلیم جائیں گے. 10 سال روزے رکھتے, 40 روزے پورے رکھتے بچے سے, 40 روزے پورے رکھتے ہیں. اور اب یہ کیا ہے, کچھ مہینوں کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے, 60 سال عمر ہو جائے گی, چہرے کے اوپر رونق دے گی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا نے پرفیکٹ رکھا ہے, تندرستی دی ہے, زندگی دی ہے, صحت دی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, خدا سے دعا کرتے ہیں. ہاللیلویہ. یہ نہیں کہ جب روزے آتے اس وقت ہی روزے صرف رکھتے ہیں, اس کے ساتھ یہ عام دنوں میں کیا کرتے ہیں, خدا کے حضور میں بلا لگا خدا سے دعا بھی کرتے ہیں. ہاللیلویہ. ہم ایسا کریں گے تو ہمارا خدا بھی کیا کرے گا, ہمیں برکت, اور خدا ہماری زندگی کے اندر کام بھی کرے گا. ہاللیلویہ. اور خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر کیا پا چکے ہیں, وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. ہاللیلویہ. وہ اپنا اجر کیا ہے, وہ پا چکے ہیں. جو اپنی صورتوں کو, اپنی چہروں کو بگاڑتے ہیں, وہ اپنا اجر کیا ہے, وہ پا چکے ہیں. وہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی وہ کیا ہے, اب بھی ہیں. جیسے وہ گزرے سالوں میں تھے, اتنے روزے رکھ کر بھی ویسے کے ہی ویسے ہیں. پھر بازو والے خدا سے کہتے ہیں, پتہ نہیں پاسا دعا جیسی بڑی کر رہے ہیں, پر پتہ نہیں خدا مشکلات پریشانیاں ساری جان چھڑ دیا نہیں, پتہ نہیں مصیبتاں پریشانیاں بیماریاں قرض ساڈا ہی گھر لبا کسی اور کا گھر. سبھی تو سنیں گے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ایسی بات اس لیے ہے کیونکہ ہمارا جو کنیکشن جو خدا کے ساتھ کیا ہے, وہ مضبوط نہیں ہے. ہم جو روزہ رکھتے ہیں ہم شک کی بنا پر رکھتے ہیں. جب آپ روزہ رکھیں, آپ کا جو توکل آپ کے خدا پر ہونا چاہیے. ہاللیلویہ. دنیاوی خواہشیں نہیں کرنی, نہیں آپ نے روزہ رکھنا, بلکہ آپ اس بادشاہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ روزہ رکھیں. اگر وہ بادشاہ آپ کے گھر کے اندر, آپ کی زندگی کے اندر آ گیا, تو آپ خدا سے کہیں گے کہ خدا جس کا میں نے ناحق لیا ہے, میں اس کے کرتا ہوں, میں اسے چکنا ادا. کس کے گھر اندر آ گیا یسوع مسیح؟ زکئی کے گھر اندر آ گیا, اور زکئی نے کہا میں نے جس کا ناحق لیا میں اس کو چکنا ادا کرتا ہوں. اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ آج اس گھر کے اندر کیا آئی ہے, نجات آئی ہے. اور نجات کس وقت آتی ہے, جب یسوع ہماری زندگی کے اندر. ہاللیلویہ. جب یسوع ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر نجات ہوگی. لیکن بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. اپنے سر میں کیا ڈالنا ہے, ہم نے تیل ڈالنا ہے. اپنے منہ کو کیا کرنا ہے, ہم نے دھونا ہے. صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھنا ہے, پاک صاف ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے. اور خدا یہ نہیں کہ اب تیل ہے, اب جنہیں گاش پہ صحیح طرح پا لو تاکہ واضح ہو سکے کہ روزہ پھر چھوڑنا لگ پہ. نہیں, بلکہ آپ نے جتنا ایک لمٹ کے اندر ہوتا اتنے رکھنا ہے کہ یہ نہ گھروں کے اندر سارا تیل ہی ختم کر دیں. ہاللیلویہ. بلکہ آپ کا جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, بلکہ جب تو روز اس کے آگے لکھا ہے, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. آمین. جو ہمارا باپ ہے جو پوشیدگی میں, جو آسمان پر ہمیں پوشیدگی میں جب ہم ہوں گے, ہم علیحدگی میں ہوں گے. سب سے پہلے جب ہم روزہ رکھیں, یہ نہیں کہ ہم جتنے رش کے اندر بیٹھ کے ہم دعا کریں. جب ہم روزہ رکھیں علیحدگی کو اپنائیں, پرسنلی آپ خدا کے حضور میں جائیں, خدا کے حضور میں خدا کے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کریں, تو خدا آپ کے ساتھ کیا کرے گا, آپ کو برکت دے گا. جس سے پیار کرتے, محبت کرتے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی کیا کرے, ہمیں ڈسٹرب کرے. ایسی بات ہے کسی عزیز نے کہا یہ میں تانگ نہ کری, میں تیری پھپھی نہ ماموں نہ چاچو نہ گال کرنے لگیا, میں تیرے پاپا نہ گال کرنے لگیا, میں تیرے بھائی نہ, اپنے بیٹے نہ بیٹی نہ گال کر, میں کوئی تانگ. ہاللیلویہ. تو پھر ہم اسی طرح جو روزہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے, علیحدگی میں, پوشیدگی میں ہم نے جانا ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے, خدا کے حضور میں دعا کرنی ہے. اور خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے
تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. آمین. جب آپ پوشیدگی میں جائیں گے علیحدہ آپ دعا کریں گے, خدا کے حضور میں اپنے گھٹنوں کو چھپائیں گے اور خدا سے کہیں خدا میں صرف تجھے حاصل کرنا چاہتی ہوں, میں صرف تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں. خدا تو میری زندگی کے اندر کام کر, خدا میرے خاندان کے اندر کام کر, خدا میرے گھرانے کے اندر کام کر, خدا میں دنیا کی خواہش کرنے. یاد رکھیے اگر آپ اپنی خواہشات کے لیے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں یا رکھ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اگر آپ یسوع کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. ہاللیلویا. آپ کے لیے برکت آپ کی زندگی کے اندر داخل ہوگی, کیونکہ اسی کے کلام پاک میں کہ کامیابی جو ہے وہ نہ مشرق سے نہ مغرب سے ہوتی ہے, کس کی طرف سے آتی ہے؟ وہ خدا کی طرف سے آتی ہے. مشرق سے کامیابی بلیسنگز آپ کے گھروں کے اندر داخل ہوگی. آپ چھپنے کی کوشش کریں گے, برکتیں آپ کے پیچھے جائیں گی, برکتیں آپ کو تلاش کریں گی, نوکریاں آپ کو تلاش کریں گی, اور جن کے پاس اولاد ہے خدا ان کو اولاد دے گا. پر آپ کیا کریں؟ آپ حنا کی طرح روئیں, آستہ کی طرح آپ دعا کریں, اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں گے تبھی ہمارا خدا کیا کرے گا؟ ہمیں برکت ہے. آمین آمین. اگر ایک شخص نوکری پر نہ جائے تو کیا اس کو سیلری ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. سو بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہر ایک کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے. آمین. اس کے پاس اجر ہے, آپ کے لیے برکتیں ہیں, بلیسنگز ہیں. جو کچھ آپ نے نہیں مانگا آپ کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہے, کانوں نے نہ سنا ہے, نہ دل نے کبھی تصور کیا, نہ کبھی اپنے ذہن میں کبھی ایسا خیال سوچ آئی ہے, آپ کا خدا کہتا ہے میں تیرے لیے وہ سب کچھ کیا کروں گا؟ میں مہیا کروں گا. بس کیا کر, یہ جو میں نے تجھے زندگی دی ہے, زندگی کے ساتھ ساتھ یہ جان دینے تک کیا رہا, تو میرے ساتھ وفادار رہ, تو میں تجھے کیا کروں گا؟ میں تجھے برکت. آمین آمین. اب جب اپنے روزہ رکھنا تو کیسے رکھنا ہے؟ ہم نے دعا کرنی. ہاللیلویا. زیادہ ٹائم کس کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اپنے چہروں کو اپنی صورتوں کو اپنے بگاڑنا. ہاللیلویا. روزوں کے اندر ہم تنگی کے اندر مشکلات کے اندر ہیں, پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا میں تیری شکر گزاری. خدا کی طرف بات کرنے کا ہر ایک بات میں خدا ان کی شکر گزاری کرو, کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی بابت یہی مرضی ہے. آمین. ہر وقت کیا کرنا ہے؟ آپ نے شکر گزاری کرنی ہے. جو کچھ نہیں بھی ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, تنگدستی ہے, کہ خدا میں اس حال میں بھی کیا کرتی ہوں؟ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے اپنی آنکھ کو بند کریں گے. ہاللیلویا. سب اپنی آنکھ کو بند کریں گے, اپنے سر کو جھکا لیجیے. خدا آپ کو برکت دے آج کی اس کلام پاک کے وسیلہ سے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. میں چاہتا ہوں آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے, سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم سب مل کر دعا کریں گے ایک ہی ساتھ. ہم سب مل کر تمام جتنے بھی بیمار ہیں, پریشان ہیں, تنگدستی کے اندر ہیں, جیسے بھی حالات ہیں, آپ کے لیے دعا کریں گے. ہاللیلویا. آپ خدا پر ایمان رکھیں, خدا پر توکل رکھیں, خدا پر ٹرسٹ کیجیے. خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا, خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا. سب کا مطلب ہے سب. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. جس جگہ پر آپ کی درد ہے, تکلیف ہے, آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. من کی مراد آپ دل پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. آپ کا خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا. آپ کا خدا آپ کے روزہ جو آپ نے رکھا ہے, خدا اس روزے میں خدا آپ کو برکت دے گا. روزہ جو خدا کے ساتھ بات کرنا, گفتگو کرنا ہے, اور آپ گفتگو کب کریں گے؟ جب آپ اس کے حضور میں آپ جھکیں گے, آپ اس سے دعا کریں گے. ہاللیلویا. دعا اب ہم سے جدا ہو چکا ہے, اب ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. بالخصوص آپ یسوع کو حاصل کرنے کے لیے آپ روزہ رکھیں, آپ بادشاہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ روزہ رکھیں. ہاللیلویا. آئیے سب دعا کرنا شروع کریں گے. چند نمبر کے لیے صرف 5 منٹ آپ کروں گا. آئیے سب مل کر منتخب ہو کر ہم سب دعا کریں گے. بہنیں, بیٹیاں, بچے, بڑے, آئیے سب دعا کرنا شروع کریں. سب خداوند کو مانگنا شروع کیجیے, اور خداوند کو کہیں خدا میں دنیا کی عیش و عشرت کو نہیں, میں دنیا کے دھن دولت کو نہیں, میں دنیا کی خواہشات کو نہیں, بلکہ خدا میں تجھے حاصل کرنا چاہتی ہوں, میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اس کے کلام پاک میں لکھا ہے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ تم بری خواہشات سے, بری نیت سے